السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 578 578 سورہ یاسین آیات 63 تا 73 63 to 73۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ آج اس میں، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے رہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے رہے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط، پس وہ بڑھیں راستے کی طرف، انا یبصرون، کیسے بھلا وہ دیکھ پائیں گے۔ ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، اور اگر ہم چاہیں بدل دیں ان کی شکلیں ان کے مکانوں میں، فما استطاعوا، پس نہ وہ طاقت رکھے، مزین چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ ہی واپس پلٹ سکے۔ ومن نعمرہ، اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، بناوٹ میں اسے الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، پس کیا وہ عقل نہیں رکھتے۔ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے انہیں شعر، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ مناسب ہے ان کے لیے۔ ان هو الا ذکر، وہ تو نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول، تاکہ ڈرائیں وہ جو زندہ ہے اور پوری ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پر۔ اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جنہیں بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعاما چوپائے، فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک ہیں۔ وذللناہا لہم، اور تابع کر دیا ہم نے انہیں ان کے لیے، فمنہا رکوبہم، پس ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں فائدہ ہے، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی اسباب، افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ یاسین کے آخری مقامات میں جہنم کا ذکر چل رہا، قیامت کا ذکر چل رہا تھا، تو جہنم کا تذکرہ اسی اثناء میں بیان کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر میں جیسے سارے لوگ پیش ہوں گے، جہنم بھی پیش ہوگی۔ ابھی آپ سورۃ قاف کی جو تلاوت نماز فجر میں سماعت فرما رہے تھے، دوسری رکعت میں جہنم کا وہ موقف آپ نے سماعت فرمایا کہ جہنم چنگاڑ کے چیخ کے آواز دے رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، اور ہیں میرے اندر ڈالیے، اور ہیں اللہ میرے اندر گرائیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کا پیٹ پھر نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ اللہ کریم اپنے بائیں پاؤں کی ایڑی اس میں ماریں گے تو خاموش ہوگی۔ یہ وہ جہنم ہے جو چنگاڑ رہی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وحشت ہی وحشت ہوگی۔
اور بذات خود جہنم ایک ایسی وادی کا نام ہے، ایسے عذابوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ حضرت جبریل ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ضمناً جہنم کی گفتگو شروع ہو گئی۔ عرض کرنے لگے حضور جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی وہ پیلی ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی وہ سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ صرف اور صرف دھواں اور اندھیرے کا اور سیاہ تاریکیوں کا نام ہے۔ جبریل اپنے موج میں یہ تذکرہ کرتے جا رہے تھے، سناتے جا رہے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جہنم کا ذکر سن کے اتنی اشک بار تھیں کہ سرکار کی ہچکی بند ہو گئی، اور آپ فرمانے لگے جبریل بس کرو، اس سے آگے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے جہنم کا حال سن سن کے کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، میرا دل نہ بند ہو جائے، بس کرو، نہ سناؤ اس سے آگے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے۔ کیا کبھی میری اور آپ کی کیفیت بھی زندگی میں ایسی ہوئی؟ کبھی ہمارے اوپر بھی ایسی رکت طاری ہوئی جہنم کا ذکر سن کے؟ ہذہ جہنم التی، قیامت کو کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جہاں اہل جنت کو اللہ کی طرف سے سلام ملے گا، کل آپ نے اس کی تفصیلات سماعت فرمائی ہیں۔ اب جہنم والوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اصلوها اليوم، چلو آج کے دن اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور دھکے مار مار کے گھسیٹ گھسیٹ کے منہوں کے بل اٹھا اٹھا کے ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ آج بڑکتی اور چلاتی آگ میں، کس وجہ سے؟ بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرماتے، حضور مسکرا دیے۔ نبی کائنات علیہ السلام ہماری طرح نہیں مسکرایا کرتے تھے، ہم تو کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں اور اونچی آواز میں ہنستے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ۔ بسا اوقات جب کوئی بڑی دینی اہم بات ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام بس اتنا مسکراتے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنا شروع ہو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنا شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ آج کیوں مسکرائے ہیں، کیوں ہنسے ہیں آپ، اور بڑا زیادہ آپ ہنسے ہیں آج۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے میں اس بندے پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا میں لوگوں کی گواہیاں تمہارے خلاف جمع کروں، وہ کہے گا اللہ دنیا میں کبھی آپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، واقعی نہیں ظلم کیا، میرے عیبوں پہ گناہوں پہ پردے ڈالے واقعی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، جس کی وجہ سے حضور مسکرائے تھے، ہنسے تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ آج میں کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا، صرف میرے بدن کی گواہی قابل قبول ہوگی، جو میرا بدن کہے گا صرف وہ مانی جائے گی، میں نہیں کسی کی گواہی مانتا۔ اللہ کریم فرمائیں گے چلو ایسے ہی صحیح، تمہارے بدن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس وقت اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ یہ تفسیر ہے الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ آج کے دن ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اب اگلی بات، یہ تو اس کی اپنی چوائس تھی کہ میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، صرف وہی ایویڈنس کو قابل قبول ہوں گے جو میرے بدن سے جاری ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کرنا شروع کر دیں گے۔ آگے چل کے سورہ حامیم السجدہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جہاں تک کہ جب یہ لوگ جہنم کے پاس پہنچیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ان کے چمڑے، ان کی جلد، ان کی سکن، ان کی آنکھیں، ان کے کان ان کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اعضاء بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس مقام پہ کانوں کے، چمڑوں کے، جلدوں کے، آنکھوں کے بولنے کا ذکر ہے، یہاں پہ ہاتھوں کے بولنے کا ذکر ہے۔ اب تمام اعضاء میں سے یہ بھی مسئلہ نوٹ فرما لیجیے، اچھی ہوتی ہے انفارمیشن۔ سب سے پہلے کون سا عضو بولے گا؟ یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی یہ ران کلام کرے گی، سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ جرم کیا۔ اور ران کے بولنے کی مناسبت سے ایک اور مسئلہ اپنے ذہن نشین فرما لیجئے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ انسان کی ران بولے گی۔ جب گھر آئے گا تو اس کی ران بول کے کہے گی تیری غیر موجودگی میں تیری بیوی نے فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے۔ باہر کیف یہ تو دنیاوی معاملہ تھا، آخرت کے اندر سب سے پہلے انسان کی رانیں بولیں گی، ہمارے ساتھ یہ جرم ہوتا رہا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہتھیلیاں بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ اب واپس آئیے تفسیر کے قرآن کریم کی طرف۔ کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ فلاں فلاں جرم کرتا رہا ہے۔ اب دوبارہ پھر ادھر آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور کیوں مسکرائے تھے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ، پاؤں، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ کہے گا تمہارا ستیہ ناش ہو، میں تمہیں بچانے کے لیے تو جھوٹ بول رہا تھا، تم نے مجھے ہی مروا دیا۔ یہ وہاں پچھتائے گا پھر کہ میں نے بڑی فنکاری سے کہا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا کہ اللہ میں اپنے بدن کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانتا۔ اللہ کل شیء قدیر، بدنوں کو بولنے کا اختیار دے دیں گے، پھر بدن بول کے، اعضاء بول کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ دعا کیجئے درد دل سے، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہمیں اس رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ فرما لیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم اگر چاہیں ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ کتنے بچے ہیں جو نابینا پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بعد میں نابینا ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ڈاکٹر ان کو جواب دے دیتے ہیں جی اصل نور ہی ختم ہو گیا، اب ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی روشنی اور رنگینی کو دیکھتے دیکھتے اندھے ہو جاتے ہیں، اور کتنے مادرزاد نابینا ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، ان کو کیا معلوم یہ دنیا کتنی حسین ہے، انہوں نے تو صرف ہم سے سنا ہے۔ تو میرے رب کریم فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم اگر چاہیں ان کی آنکھیں مٹا دیں، اندھا کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کیسے دیکھ سکیں گے؟ ابھی بھی نہیں پلٹ کے آتے اپنے مالک کی طرف، تمہیں دیکھنے کے لیے بینائی عطا کی ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ سننے میں یہی آتا ہے، جب وہ اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا بھلا سویا تھا، صبح اٹھا ہوں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بس وہ دن اور آج کا دن آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں جسم کے کسی حصے پہ چوٹ آئی، نتیجہ کیا نکلا؟ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو میرے مالک کریم نے یہ جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اس کے چھن جانے سے پہلے پہلے اللہ سے ڈر جائیں ہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں چاہوں اندھا کر دوں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ معذور ہو کے رہ جائیں گے، لوگوں کے محتاج ہو کے رہ جائیں گے، یہ ایک گلی کا راستہ طے نہیں کر سکیں گے اگر میں ان کی آنکھیں مٹا دوں۔ اگلی بات وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ میں ان کو ان کے مکانوں میں ہی ان کی شکلیں مسخ کر دوں، میں ان کے مکانوں کو ان کے کھنڈرات بنا دوں، ان کی قبریں بنا دوں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا میں اگر چاہوں ان کے مکانوں میں ان کی شکلیں بدل کے رکھ دوں؟ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر اس تباہی کے بعد یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ پیچھے جا سکیں گے، نہ لوٹ سکیں گے۔
ایک ہی جگہ پہ یہ معذور ہو کے اللہ کے عذاب کا مظہر بن کے رہ جائیں گے دنیا کے اندر۔ تو اللہ کریم نے اگر گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں سب سے بڑے صابر اللہ تعالیٰ خود ہیں، جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، ہمیں مہلت دے رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے، ہمیں اگر دنیاوی اعتبار سے ہم ایک دوسرے کی مثال لیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی روٹی پکڑائے ہم دوبارہ اس کی طرف پھینک دے، آپ ایمان سے بتائیے ساری زندگی وہ بندہ دوبارہ ہمیں روٹی پکڑا سکتا ہے؟ تو مالک کے دیے ہوئے رزق کو ہم روزانہ کیسے برباد کرتے ہیں؟ مالک پھر رزق عطا فرمائے جا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناقدری اور غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کریم پھر نعمتوں سے نوازتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ قبل اس کے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، پلٹ آئیے، اپنے احوال کی ہم اصلاح کر لیں۔ آگے چلیے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے، شعر گوئی نہیں سکھائی، چونکہ قرآن کریم کی آیات کا ایک ردم ہے، توازن ہے اس کے اندر اور تطبیق ہے اس کے اندر، تو وہ یعلمون، تعلمون، تفعلون ایسے جملے اور آیات جب ملتی تو کفار مکہ کہتے یہ تو اشعار پڑھتے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ کہانتیں ہیں، کبھی کہتے یہ جھوٹی کہانی ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی یہ ان کے لیے جائز تھا۔ بنو عبد المطلب کے ہر عورت ہر مرد کو شعر آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں آتے تھے، یہ بات یاد رکھیے۔ بنی عبد المطلب یعنی عربک لوگوں کا یہ ایک ذوق ہے بات بات پہ اشعار بولنا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حافظ ابن عساکر نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا کہ بنی عبد المطلب یعنی حضور کے جو ددیال والا خاندان تھا، سب لوگوں کو شعر آتے تھے، عورتوں کو بھی آتے تھے، مردوں کو بھی آتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کو شعر نہیں آتے تھے۔ آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے، یہ بڑی دلچسپ ایک بات ہے، حضور یاد کرنے کی کوشش کرتے، حضور کو شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ کہتے ضرور تھے موقع کی مناسبت سے کبھی کبھی شعر، لیکن شعر غلط ہو جاتا تھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ حضور شعر ضرور کہتے موقع کی مناسبت سے، لیکن آپ سے غلطی ہو جاتی، اور آپ کو اگر کوئی ربائی ہے یعنی 4 مصروں والا شعر ہے، آپ کو سارے مصرے بھی یاد نہیں ہوتے تھے، آپ ٹوٹا پھوٹا کوئی ایک مصرع کوئی آدھا مصرع کبھی کبھار کہہ دیتے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ حضور کی دلچسپی اس کے ساتھ نہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے آپ کو اشعار نہیں سکھائے۔ میں ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تو حضور نے ایک شعر پڑھا، کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیہ، تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے حضور شعر ایسے نہیں ہے، شعر ایسے ہے کفا بالشیب والاسلام للمرء ناہیہ، تو حضور فرمانے لگے مجھے کون سے آتے ہیں، وہ تو کبھی کبھار چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نہ اشعار سیکھتے تھے نہ اشعار میں دلچسپی لیتے تھے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، ادب، اخلاقیات اور احکامات الہیہ کے متعلق یا کفار کی حجو کرنے کے لیے، کفار کی ہرزہ سرائی کا جواب دینے کے لیے جو اشعار بیان کیے جاتے تھے، حضور ان میں دلچسپی ضرور رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار احادیث میں موجود ہے، ہم نعت کا درجہ اس کو دے سکتے ہیں کہ نعت شریف ہے وہ۔ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار نعتیہ کلام موجود ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھاتے، خود سامنے زمین پہ بیٹھ جاتے اور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ساتھ اس کی طرح خاص تائید اور مدد فرما دیجئے، اور آپ فرماتے چلو حسان میری نعت پڑھو، مجھے سناؤ، اور حضرت حسان پھر پڑھا کرتے۔ دیوان حسان ایک بہت لمبے چوڑے مجموعہ کا نام ہے، بعض اوقات حضرت حسان کا وہ ایک شعر بڑا معروف ہے نعتیہ کلام میں سے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہا کرتے آپ سے حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے،
اور میں دیکھتا کیسے آپ سے جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے گئے اللہ آپ کو ویسے ویسے بناتے گئے ہیں. تو یہ نعت مبارک سننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور کی مدح سرائی میں حضور کے شیان شان اشعار کی صورت میں نعت پڑھ سکتے ہیں آپ. شرط یہ ہے کہ اس میں غلو نہ ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ادبی اشعار تھے ان میں دلچسپی ضرور رکھتے تھے. امیہ بن سلط ایک شاعر گزرا ہے، اس کے شعر بڑے اچھے تھے. خود وہ ایمان نہیں لایا لیکن اس کے شعر بڑے اچھے تھے. بلکہ اس کے اشعار کے متعلق حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا امیہ کے شعر مسلمان ہو گئے خود کافر ہی ہے. یعنی باتیں اتنی اچھی وہ کرتا تھا. تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن ایک صحابی نے امیہ بن سلط کے اشعار سنانے شروع کر دیے. ایک سنایا، حضور فرمان لگے اور سناؤ. پھر سنایا، حضور فرمان لگے اور سناؤ. صحابی فرماتے میں نے 100 شعر حضور کو سنائے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور حضور نے بڑی دلچسپی سے سنے. کیوں؟ اس میں اخلاقیات کا ذکر تھا، ادب کا ذکر تھا، اچھی باتوں کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر تھا. تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ امیہ بن سلط کے شعر مسلمان ہیں لیکن خود کافر کا کافر ہی رہا ہے. تو اس لیے یہ اچھے اشعار ہم بسا اوقات اپنی تقاریر میں اشعار کی صورت میں بھی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ حضور کی شان یہ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ کہ جو کفار کہتے ہیں کہ آپ غزلیں اشعار کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ عشقیہ اشعار، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مبنی اشعار، ان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندے کا پیٹ پیپ سے بھرا ہو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندے کے دل کے اندر عشقیہ شاعری ہو، بندے کے پیٹ میں دماغ میں عشقیہ غزلیں موجود ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان هو الا ذکر و قرآن مبین. پھر وہ کیا ہے؟ شعر نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ تو نصیحت ہے اور قرآن مجید ہے. لینذر کیوں آیا؟ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ لینذر من کان حیا، تاکہ آپ جو زندہ ہیں ان کو ڈرا دیں. جو زندہ ہیں سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اللہ کا پیغام سنا دیں، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کی بات کافروں پہ پوری ہو جائے. اولم يروا، پھر اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا. سورہ یاسین تکمیل کی طرف جا رہی ہے. پھر اللہ کریم نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. اولم يروا، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو اشیاء بنائیں ان میں چوپائے بھی بنائے. بنائے کس کے لیے؟ خلقنا لہم، ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے ہم نے چوپائے بنائے. فہم لہا مالکون، تم ان کے مالک ہو. بڑے فخر سے کہتا ہے میرے اتنے اونٹ ہیں، میری اتنی بھینسیں ہیں. بڑے فخر سے کہتا ہے میری اتنی گائے ہیں، میرے پاس اتنے جانور ہیں. کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ فہم لہا مالکون، مالک میں تو نہیں، مالک تو اصل اللہ ہے جس نے مجھے عارضی طور پہ ان کا مالک بنا دیا ہے. وارث شاہ نے لکھا پنجابی اپنے صوفیانہ کلام میں، وارث مان نہ کر وارثاں تے، رب بے وارث کر کے مار دائی. تو اصل ہم کون ہیں؟ فہم لہا مالکون، ہمیں مالک ملکیت دینے والے تو بذات خود اللہ الرحمن ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو، جانوروں کو تمہارے. سمجھایا کیا جا رہا ہے سورہ یاسین کے اندر؟ تم ایک ٹائم کا چارہ پٹھے ڈالو، جانور کی رسی کھول بھی دو، وہ چپ چاپ تمہارے پیچھے چلتا ہے. تمہیں سال ہر سال گزر گئے اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، تم ابھی بھی اللہ کے پابند نہیں ہوئے، ابھی بھی اللہ کے تابع دار نہیں ہوئے. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، تمہارے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت موجود ہے. شرط یہ ہے کہ تم عبرت حاصل تو کرو، تم غور و فکر کرو تو صحیح، تدبر شعور اپناؤ تو صحیح. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ہم نے یہ جانور ان کے تابع کر دیا. آپ نے دیکھا کبھی یہ عید کے لیے جب ہم جانور لے کے، بکرا لے کے، چھترا لے کے آتے ہیں، یقین کیجئے کہ جب خریدتے ہیں تو پھر اس کو گھسیٹ کے لاتے ہیں، وہ نہیں آنا چاہتا.
اس کی رسی کو کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے دھکا لگایا جاتا ہے، صرف ایک وقت وہ ہمارے گھر میں آ کے چارہ کھا لے، اس کے بعد آپ رسی چھوڑ بھی دیں، کھول بھی دیں، وہ بکرا، وہ چھترا سر جھکائے چپ چاپ آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے سورہ یاسین میں، تمہیں 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، تمہارا جانور تو ایک وقت تمہارے پاس سے چارہ کھا لے تو وہ تابع داری شروع کر دیتا ہے، تمہارے اندر تابع داری اللہ کے لیے کیوں موجود نہیں ہے؟ اللہ کا رزق کھا کے اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پہ کرتے ہو، اس لیے یاد کروایا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، جانور تمہارے تابع کیے، انہی میں سے تم سواریاں بنا لیتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم گوشت بھی کھاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، جانوروں کا پورا کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہے جانوروں کا، اس میں تمہارے لیے منفعت ہی منفعت ہے۔ ایک جانور سے ریلیٹڈ آپ دیکھیے کتنے کاروبار ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت ایک کاروبار ہے، جانوروں کا دانہ دن کا چارہ دوسرا کاروبار ہے، پھر جانوروں کو اگر ذبح کیا جائے سلاٹر ہاؤس تیسرا کاروبار ہے، پھر ان کے لیدر وہ ایک الگ سے کاروبار ہے، ان کی انتڑیاں الگ سے ایک کاروبار ہے، ان کی چربی الگ سے کاروبار ہے، ان کے سری پائے الگ سے ایک ہوٹل کا کاروبار ہے، ان کے گوشت الگ سے ایک کاروبار ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے منافع ہی منافع ہے جو تمہارے لیے جانور پیدا کر دیے۔ پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، جو جانور ہم نے تمہارے تابع کیے وہ تو تمہیں فائدہ منفعت دیتے ہیں، تم اپنے اللہ کا رزق کھا کے کسی دوسرے کو تو درکنار اپنے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ اصل فائدہ تو آخرت والا فائدہ ہے نا، دنیاوی یہ پروفٹ لاس تو چلتے رہتے ہیں، اصل تو آخرت والا فائدہ ہے۔ تو یہ سوچیں آج ہم بیٹھ کے سورہ یاسین کے اس سبق کے تناظر میں کہ جانور تو مجھے فائدہ دیتے ہیں، میں اپنے اللہ کو کیا فائدہ دیتا ہوں، میں اپنے اللہ کی کتنی تابع داری کرتا ہوں۔ وَمَشَارِبُ، انہی جانوروں میں سے اللہ نے میرے لیے دودھ کی نہریں جاری فرما دی، ہمارے لیے دودھ کا کاروبار، دودھ کا انتظام شروع فرما دیا۔ افلا یشکرون، ان ساری باتوں کو دیکھ کے یہ لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو آخری بات آج کے سبق کی یہی ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے میرے کریم مالک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ کل انشاءاللہ سورہ یاسین کا آخری سبق پڑھیں گے، دعائے خیر ہوگی، آپ کے لیے دعوت کا انتظام ہوگا، وقت سے تشریف لائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، ہم سب کے لیے آسانیاں نصیب فرما دیں، قرآن پاک کی برکت سے اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیں، ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی تمام معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں، ہمیں شر شیطان سے، شر انسان سے، خاص طور پہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، رشتہ داروں، دوستوں، ظاہری پوشیدہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے اللہ کریم ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائیں، ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ جو بیرون ممالک دوسرے شہروں میں بسنے والے فہم القرآن کے گروپ ممبران ہیں، اللہ کریم ان تمام پردیسیوں کے جان کی، مال کی، شرم و حیا کی، ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ نیک روزگار نصیب فرما دے، جو مالی مشکلات کا شکار ہے اللہ کریم اپنی خاص جناب سے رزق حلال کی وسعت اور فراخی نصیب فرما دیں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی سبھی بھلائیاں، کامیابیاں نصیب فرما دیں، بے اولاد حضرات کو نیک اور صالح اولاد میسر ہو، نرینہ اولاد کے آرزو مند لوگوں کو اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دیں، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب مہیا فرما دیں، اور دعا کیا کریں جتنے مقروض ہیں میرے کریم مالک ان کے قرض دور فرما دے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے، اللہ غیب کے خزانوں سے ہمارے معاملات میں آسانیوں کا نزول فرما کے خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں واپس آنا نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب ہو، اللہ فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو،
یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔